نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا عند الظن عبدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ آج ہم نے سورہ محمد سے لے کر سورہ قمر تک کی تلاوت سنی تراویح میں. اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگین دا مین میسیج آف دا قرآن پورے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ کی حقانیت فرسٹ آف آل، اینڈ دین سیکنڈ آف کورس اس پورے کائنات کو بنانے کا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے راستے پر چلنا. اب جب اس کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے راستے پر چلو میں تمہاری مدد کروں گا، ویثبت اقدامکم، اور میں تمہارے قدموں کو اور مضبوط کر دوں گا. عام طور سے بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو بہت سارے وسوسے اینڈ ڈاؤٹس اور بیک آف دا ہیڈ فیئرز آتے ہیں کہ یار ہمارے پیچھے گھر کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہوگا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. موسٹ آف دا پیپل آپ دیکھیں سب سے بڑا یہ تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں، جماعت وغیرہ پہ جاتے ہیں. اکثر لوگوں کی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ غربا کی ہوتی ہے. امیر آدمی زیادہ گھبراتا ہے. ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ انہیں ان کے مرتبے اور بلند کرے. اکثر ہماری بخاری کی، ہماری ترمذی کی کلاس میں اور وغیرہ تو وہ جوک کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے تبلیغی جماعت میں سب سے زیادہ قربانی کس نے دی ہے؟ تو ظاہر ہم پوچھتے تھے کس نے دی ہے، تو کہتے تھے سب سے زیادہ قربانی تبلیغی جماعت میں مرغی نے دی ہے، چکن نے. وہاں جاتے ہیں کھانے پینے کا الحمدللہ، کبھی کسی کو کوئی نہ پریشانی ہوئی نہ کوئی ٹینشن ہوئی. اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اللہ اسے ایسے ایسے مرغوب کھانے کھلاتا ہے. پھر ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں، کھانے آپ ٹاپ آف دا لائن بہترین کھا رہے ہوتے ہیں. انسان کا رزق کیا ہوتا ہے؟ جو اندر کنزیوم کر لیا، کھا پی لیا، خرچ کر دیا، یہ انسان کا رزق ہوتا ہے. بینک اکاؤنٹ میں تو کسی کے $1 ملین پڑے ہوں، سیورل $100 ملین پڑے ہوں، $1 بلین پڑے ہوں، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ وہ تو بینک اکاؤنٹ میں ہوں گے. کل بینک بند ہے تو ہمارے تو کسی کام کے نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے جب وہ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں خود بخود اللہ آسان کرتا جاتا ہے چیزیں. خود بخود اللہ آسان، کوئی طالب علم ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، خود بخود اس کی پڑھائی آسان، خود بخود اس کے ہم نے دیکھا عام طور سے گریڈز اچھے، اور مزید جو پہلے آ رہے ہیں اس سے بھی اچھے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کم پڑھ رہا ہے ایک بندہ، کم فوکس کر رہا ہے، اس کے گریڈز اچھے آ رہے ہیں. کم وقت اپنے کام پہ لگا رہا ہے، اللہ اس میں فروانی ڈال رہا ہے. کیونکہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے پاؤں کو جماتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمارا کیونکہ بلیف نہیں ہے، یقین نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، ہم نے ظاہر ہے اللہ کو تو نہیں دیکھا. اب صحابہ کے زمانے میں انہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، یہ نازل ہو رہی ہے، تو ان کا اس پہ ایمان آ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سامنے ہونا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے ہمارا وہ یقین والا فیکٹر نہیں ہوتا. اسی لیے بولتے ہیں نکلتے ہیں وہ اصل ہوتی ہی دین ایمان یقین کی ہی محنت ہوتی ہے ساری، باقی سب کچھ سیکنڈری ہے، اصل بات ہی ایمان اور دین کی ہے. تو بہرحال دین کا پہلا جو فرسٹ آف آل آرڈر کیا تھا، وہ پوری کائنات کو بنانے کا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سب کا سب جو گھوم رہا ہے پوری کائنات سرکولیٹ کر رہی ہے، سب کا سب اسی کے لیے. اسی لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، کہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا اور پھر اس پر ایمان لانا جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. جو ایسا کرے گا، اس بات کو یقین کرے گا کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد پر نازل ہوا، اس کے اوپر ایمان یقین، اور پھر جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ خود بخود کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، خود بخود ان کے گناہوں کو مٹاتا جائے گا اللہ. اس کا فوکس یہ نہیں ہوگا کہ میں گناہوں سے بچوں، اس کا فوکس یہ نہیں ہوگا کہ میں نیکی کروں، لیکن خود بخود جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹرن اس کے راستے میں چلے گا تو وہ خود بخود اس کے گناہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹاتا جائے گا. اور وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا
لہم یا ایھاالذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ کی مدد کرے گا، اللہ خود بخود اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم کرے گا اس پہ۔ پھر آگے ایک چیلنج آتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ غور فکر کیوں نہیں کرتے ہو قرآن میں؟ یہ ہم سے چیلنج کیا اللہ نے، غور فکر کرو اس پہ، جاؤ ڈرائیو ڈیپ انٹو اٹ اینڈ سی کیا تمہارے دلوں کے اوپر ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہارے دل کے اوپر کوئی لاک لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے جو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اور یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے، جو پڑھنا شروع کرے گا قرآن کو اس کو خود بخود ہدایت ملتی ہے۔ جیفری لینگ ایک وہ بک سامنے سے گزری، اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر، اگر کسی کا موقع لگے، ایک کولمبیا یونیورسٹی کا میتھس کا پروفیسر، اس کی کلاس میں کسی نے کہا، کولمبیا یونیورسٹی، ہی واز آئی تھنک ڈین یا سم تھنگ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس، اینی ویز کولمبیا یونیورسٹی پرابلی، تو اس کو اس کے پروفیسر نے کہا، اس کے اسٹوڈنٹس نے، کسی نے کہا کلاس میں کہ یہ جو قرآن ہے نا، دس از دا ورڈ آف گاڈ، دس از ناٹ جسٹ اے بک، یہ کوئی ایسے بک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو وہ تو ویسے ہی ایک تو ویسے ہی اس ماحول میں گورے رہنے والے، اور پھر ان کا وہ ایتھیسٹ مائنڈ سیٹ بالکل جیسے دھیریہ قسم کا، اور اس نے کہا آؤ اوکے گیو می اے کاپی آئی ہیو اے ریڈ، اس نے لے لی ایک کاپی، بہرحال اس نے گھر میں کہیں جا کے رکھ دیا اپنے۔ اب اس نے تھوڑے دن بعد وہ بک نکالی، ایسے ہی قرآن کے انگلش ٹرانسلیشن ہے غالباً، کھولا ایسی ایک آدھ پیراگراف پڑھا، اس نے کہا یار اچھا ہے، مزے کا ہے، رکھ دیا واپس۔ تھوڑے عرصے بعد ہفتہ 10 دن گزرے، پھر اس نے کہا یار چلو آؤ ایک اور پڑھ لیتا ہوں، کیا جا رہا ہے، ایک اور پیسج پڑھا اس نے، پھر اسی طرح سے تھوڑے دن بعد اس نے پھر پڑھا۔ اب وہ اس بک میں کہتا ہے، خود اپنا وہ احوال بیان کرتا ہے وہ بندہ، جیفری لینگ کی بات کر رہے ہیں ہم، کہتا ہے میں جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں آئی فیل لائک آئی وانٹ ٹو ریڈ اے لٹل مور۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا، وہ کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کے، پہلے تو میں نے ویکلی بنایا پڑھنا، پھر ایک ٹائم مجھ پہ ایسا آیا، ناؤ ہی از ناٹ اے مسلم، ایک ایتھیسٹ بالکل میتھمیٹکس کے پروفیسر کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے میرے پہ ایسا ٹائم آیا ایک ٹائم کہ اب مجھے وہ ہوتا تھا کہ یار کسی طرح سے میں کلاس ختم کروں فٹافٹ، اپنا یونیورسٹی سے جاب وغیرہ سے فارغ ہوں، گھر جاؤں اور پہلے میں قرآن پڑھنا شروع کروں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا ون ریڈنگ دس بک از ایکچولی ریڈنگ می، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کتاب میں نہیں پڑھ رہا بلکہ کتاب مجھے پڑھ رہی ہے، جو میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، جو میری زندگی سراؤنڈنگ میں چل رہا ہوتا ہے، میں رینڈم اٹھا کے ایک پیسج پڑھتا ہوں اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ہی بارے میں احوال میرے ہی چل رہے ہیں سارے۔ بندہ بہرحال مسلمان ہو گیا اور اس نے پھر یہ بک اسٹرگلنگ ٹو سرینڈر لکھی، اور لانگ سٹوری شارٹ اینی ویز، تو بات یہ ہو رہی ہے علم علی قلوب اقفال ہوا کہ یہ تمہارے دلوں پہ کوئی تالے لگے ہوئے ہیں جو تم لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ بات تو سمجھنے والی ہے، قرآن ہے سامنے، کھولیں گے تو خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئے گی۔ اور پھر بھی جو فوکس نہیں کرتا، پھر بھی یہ سب کچھ واضح میسج کے بعد لاسٹ آیت سورہ محمد کی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر ایسے ہی اعراض کرتے رہو گے، ان تتولوا اعراض کرتے رہو گے، پیٹ پھیرتے رہو گے، دور بھاگتے رہو گے، یستبدل قوما غیرکم، پھر تمہارے سے اللہ کسی دوسری قوم کو بدل دے گا، اور لا یکونوا امثالکم، ان کی کوئی پھر ایگزامپل نہیں ہوگی، یو ول بی نو ویئر نیئر ٹو دیم۔ تم نے اپنی محنت خود کرنی ہے تو کرو، نہیں اس قابل، اپنے آپ کو خود نہیں بنانا اس قابل تو جاؤ گو ٹو ہیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے ہماری، یہ تو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، جو ہمیں اللہ بار بار فرما رہے ہیں اس پہ کرو۔ اب ظاہر ہے اس میں ایمان کا لیول مضبوط کرنے میں جو الٹیمیٹ ٹاپ آف دا لائن ہائیسٹ معیار وہ صحابہ کرام رضوان اللہ کلہم اجمعین ان کا تھا، تو ہم نے تو وہ دیکھنا تھا کہ وہ ایمان کا لیول کیسا تھا اور کس طرح سے۔ سورہ فتح کے اندر دیکھیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین، ایک واضح بالکل وکٹری گرانٹ کر دی ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد مشہور سٹوری ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہیں عمرے سے روک دیا گیا، دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر مکہ، اینڈ ٹیکنیکلی جتنی بھی اس کی جو فرسٹ کہہ لیں اگریمنٹ تھا مسلمانوں اور کافروں کا، اس اگریمنٹ کی جتنی بھی شکیں تھیں، اس کے رولز تھے، وہ سب کے سب بظاہر مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فتح مبین کی اللہ نے آیت عطا کی، یہاں تو بظاہر نہ ہم نے عمرہ کیا، ساری شرائط ہمارے خلاف گئی، اور اللہ نے فرمایا، تو انہیں بڑا وہ تجسس ہوا۔ بہرحال
آگے آیا وین سرک اللہ نصرا عزیزا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ وہ ہے جو مومنوں کے دلوں کے اوپر سکینہ نازل کر دیتا ہے، لیزدادوا ایمان، ان کا ایمان اس سے اور زیادہ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ پر یقین کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان صحابہ کی خاص طور سے باقاعدہ سٹوری اللہ نے مینشن کی یہاں پہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ یہ جو صحابہ نے جب انہیں خدشہ ہوا یہ جو ابھی یہ صلح حدیبیہ کے مکہ کے باہر جب انہیں روک دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا میسنجر بنا کے مکہ والوں سے فار نیگوسیشنز بھیجا۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کیونکہ مکہ کے مین ریچسٹ پیپل میں سے تھے اور ان کی ایک سے تھی، اس وجہ سے انہیں بھیجا گیا کہ یہ سرداروں سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ اور بھی کوئی صحاب تھے، انہوں نے جب دیکھا آگے گئے جانے لگے نا تو ان کی شلوار جو تہبند تھا اور شلوار پہنا کرتے تو ان کے ٹخنوں سے اوپر تھا کافی، تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں ابھی آپ مکہ کے سرداروں سے ذرا بات کرنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا ڈریس اپ پراپرلی، تو ذرا اپنی شلوار نیچے کر لیں اور ذرا ایسے لگے کہ بھائی کوئی بندہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا اترکو سنت حبیبی للحمقائی، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ انہوں نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہیں مانے، مجھے اپنے نبی پہ پورا یقین ہے۔ بہرحال خبر پھیلی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور پھر یہ سارا صحابہ نے بیعت کی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے سب سے راضی ہو گیا ان لوگوں کی بات ہوئی اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے جس بیعت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان سب کے سب سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ جو غالباً 1400 کے قریب کچھ صحابہ تھے جو اس بیعت رضوان میں شامل تھے، جیسے اسی لیے فرمایا ٹاپ آف دا ٹاپ خلفۂ راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر بدری صحابی 313 اور احد والے 1000، اور پھر اس کے بعد جو لیول آتا ہے وہ اصحاب بیعت، یہ جو بیعت رضوان والے صحابہ تھے ان کا لیول اس کے بعد آتا ہے ظاہر ہے۔ تو بین یہ جو فتح مبین تھا یہ کیا تھا؟ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے رسول کی جو ڈریم تھی اس کو حق کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین، تم لوگ ضرور ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے بالکل امن کے ساتھ، اور بالکل ہسٹری نے ثابت کیا اگلے سال عمرے کے لیے بھی گئے، سینہ ٹھوک کے عمرہ بھی کیا، اور اس سے اگلے 8ویں ہجری میں مکہ فتح بھی ہوا، 10,000 صحابہ کا لشکر وہاں پہ بالکل آرگنائز طریقے سے گیا مکہ وداؤٹ اینی خون خراب ہے کہ پورا کا پورا فتح ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس دن کافروں سے کہا اللہ آج میں تم سے وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، سورہ یوسف کے آخر میں اس دن گزرا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ایون ایز آف ناؤ تم اب ایمان لے آؤ، یقین کرو اور اللہ کے راستے پہ چلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ مین چیز جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ ناؤ، کیونکہ اصل مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور ان کو فالو کرنا تھا، تو اللہ نے کچھ آداب بھی بتائے سورہ حجرات کے اندر خاص طور سے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ کہ چلے یہ تو ایک طرف تو صحابہ کا دور اس وقت بھی فرمایا، لیکن آج کے دور میں بھی جب کوئی بندہ مدینہ جائے تو علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ ہمارا بحیثیت علماء کا اس پہ اجماع عقیدہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی القبور یصلون، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو آواز آتی ہے۔ جب آپ مدینہ میں بیٹھ کے جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، حدیث پہ آتا ہے، تو انہیں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہو، ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں مکہ کے اندر جب اذان ہوتی ہے نا، غور کیجئے گا جو بھی حضرات انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے جلد سے جلد عمرہ اور حج وغیرہ کی، مکہ کے اندر جب اذان ہوتی ہے تو آپ لاؤڈ سپیکرز پہ فیل کرتے ہیں اعلیٰ اعلان۔ جب مدینہ میں اذان ہوتی ہے تو وہاں کے لاؤڈ سپیکرز بھی انہوں نے اس کیپیسٹی کے لگائے ہوئے ہیں کہ بالکل ایک دھیمی سی آواز، ریاض الجنہ میں کوشش کریں جب اذان کے وقت بیٹھا ہو کوئی تو وہ یہ بندہ فیل کر سکتا ہے۔ کوئی وجہ ہے، ظاہر ہے ریزن ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، ان کی آرام میں کوئی خلل نہ ہو، اس وجہ سے یہ سارے آرڈرز ہمیں دیے گئے۔ پھر
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے جو ان کے لوازمات ہیں ان کے ادب کے وہ پورے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیتا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے عظیم مغفرت یقینی بنا دیتا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جو some people used to do is یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دور ہے، کمرے میں اندر ہے تو دور سے آواز لگا دیا کرتے تھے. اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی منع فرمایا کہ ان کے ادب کے خلاف ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا کہ تم خاموشی سے ادب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے کھڑے رہتے، اور جب وہ خود تشریف لائیں تو ان سے بات کرو. بہرحال یہ ادب کے تقاضے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اب یہ سب جو کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ہم نے شروع میں حدیث یہاں پہ پڑھی نا، اللہ سبحانہ و حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں آدمی کے گمان کے برابر ہوتا ہوں. جس طرح سے یہ خود ازیوم کرتا ہے، جس طرح سے خود سوچتا ہے، میں اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. پھر اچھا سوچتا ہے اللہ بھی اچھا معاملہ کرتا ہے، برا سوچتا ہے تو اللہ بھی اور برائی لاتا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اسی لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو زیادہ تر ظن، گمان ہوتے ہیں، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان سے باز رہو. ان بعض الظن اسم، بہت سارے جو ظن گمان ہوتے ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، بیک بائٹنگ نہیں کرو ایک دوسرے کے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں ترغیب اینڈ آرڈر دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بیک بائٹنگ نہیں کرو، برا بھلا نہیں بولو، کسی کی عزت نہ اچھالو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تمہارے کو پسند ہے کہ تم اپنے انسان بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو اس سے مثال دی ہوتا نا، الغیبت اشد من الزنا او کما قال علیہ السلام. غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. یہاں پہ کیا فرمایا قرآن میں کہ ایسے اس کی مثال ایسے ہے ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ کرنے کی جیسے تم اس اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. یعنی بحالت مجبوری کو انسان مر بھی رہا ہو تو بھی کسی انسان کا گوشت کھانا تو ایبسولوٹلی حرام ہے، کسی حالت میں جائز نہیں ہے. اور غیبت کرنے کو اس سے تشبیہ دی کہ تم غیبت کر رہے ہو تو گویا تم اس کا گوشت کھا رہے ہو. اس لیول کا گناہ ہے یہ. ہمارے لیے عام طور سے ہمارے معاشرے میں اسے بالکل سمجھا ہی نہیں جاتا. بیک بائٹنگ نو وریز، یہ تو آج کل کا ٹرینڈ ہے الحمدللہ. اصل کہ ہماری زندگیاں چلی اس پہ رہی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے بارے میں فلاں ایکس وائی زی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے. اللہ کے نزدیک صرف تقوی ہی ضروری ہے. اور اصل چیز ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک چیز ہے مسلمان ہو جانا، ایک چیز ہے ایمان لے آنا. قالت آیا سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ آئے یہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، لم تؤمنوا ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم صرف یہ بولو کہ تم اسلام لے آئے ہو، اور تم اب یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کرتے رہو تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارا اعمال کا اجر تمہیں مل جائے گا. تم جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے ہو اسی کے ایکویولنٹ تمہیں مل جائے گا. لیکن یہ مت بولو کہ ہم ایمان لے آئے، ہاں تم مسلمان ہو یہ اعمال کرتے رہو، اس کا اجر اللہ دے دے گا. لیکن ایمان والوں کی مثال انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے، پھر ثم لم یرتابوا، پھر ٹینشن نہیں ہے، پھر اللہ کے راستے میں جب گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمیں پرواہ نہیں ہے. اور کوئی چیز ظاہر ہے اب ہمارا اپنا ایمان کا جو لیول ہے وہ تو ہم جانتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے علاوہ تو کوئی دوسری ذات ظاہر ہے اس سے بالکل واقف ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارے اندر خیالات کیا گزرے ہیں اس کے، لیکن اللہ سے کچھ چھپتا نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں اس کے اندر، نفس کے اندر کیا کیا چیز یہ سوچتا ہے، وسوسہ خیال کیا کیا چیز اس کے دماغ میں آتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرک سے، اس کی لائف وین سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، فرمایا میں تمہاری لائف وین سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا، خشوع و خضوع نہیں ہوتا،
رائٹ لیفٹ کا اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے، جلدی سے اعمال کر بھی رہے ہیں تو جلدی سے ختم ہو اور نکلے وہاں سے، کنسنٹریشن نہیں ہوتی. لاسٹ ایک بات کرتے ہیں، وہ ایک اور استاد کا ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک مسجد کے اندر ایک صاحب نماز چل رہی ہے، جیسے نارمل امام صاحب نے جماعت کرائی، تو جماعت کرانے کے بعد اب لوگوں میں اور آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ امام کچھ کہتے تھے امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی ہے، غالباً 4 رکعت کی نماز ہے تو 3 رکعت پڑھائی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں انہوں نے 4 رکعت ہی پڑھائی ہے. آدھے لوگ ایک طرف اور آدھے لوگ ایک طرف، اینڈ ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے، ایک ڈسکشن ہو رہا ہے، اینڈ نو بڈی ایگزیکٹلی از شیور کہ امام صاحب خود بھی شیور نہیں ہے. وہ ان کا اپنا ازمپشن ہے کہ اب انہوں نے 3 پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں. اب یہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، کنفیوژن ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑ رہے ہیں لوگ کہ کتنی پڑھائی ہیں. کنکلوژن کیا ہے؟ ایک صاحب کونے پہ بیٹھے ہوئے بالکل ریلیکس، اپنا بالکل شرح صدر سے بیٹھے ہوئے سکون سے. تو کسی نے پوچھا آپ اتنا سکون سے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، اب آپ کا کوئی اوپینین تو ہوگا، آپ کے خیال میں امام صاحب نے کتنی پڑھائی ہیں رکعتیں؟ انہوں نے کہا آئی ایم شیور امام صاحب نے پوری 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اب لوگ فوراً اس کی طرف رجوع ہوئے کہ آپ اتنا شیور کیسے ہیں، یعنی ہاؤ آر یو سو شیور. یہاں تو آدھے لوگ ہیں جو کنفیوژن میں کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں بھائی میری 4 دکانیں ہیں اینڈ میرا رول ہے میں ہر رکعت میں ایک دکان کا جو ہے نا دن میں وہ اپنا حساب کرتا ہوں، اور میں جب بھی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہوں میرا رول ہے پہلی رکعت میں پہلی دکان، دوسری میں دوسری، تیسری میں، اور تو میری 4 دکانوں کا حساب الحمدللہ پورا ہے. اس لیے آئی ایم ویری شیور کہ امام صاحب نے 4 رکعتیں ہی پڑھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور ایمان کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. صرف